بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. یس سر. یس سر. کیسی عید گزری آپ کی؟ بس اجی بورڈنگ سو کے گزر گئی ہے. بڑی کمال جا رہی جی. سو کے گزرتی ہے. اچھا جی، لاسٹ ٹائم یاد ہے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ سر قیاس و اجماع وغیرہ ہم نے پڑھا تھا. جی بیٹا، اس سے آگے بھی کچھ پڑھا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بیفور پروفٹ ہوڈ تک ہم نے پڑھ لیا تھا. Yes, sir. جی سر. یہاں تک کوئی سوال یا کوئی اور بات جو کسی نے پوچھنی ہو؟ کوئی نہیں جی. جی اچھا، میں نے اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو جو جی آؤٹ لائن میں کورسز جس نام سے ہے نا وہ ٹاپک، اس نام وہ ٹاپک کا نیم بتا دیا کریں پہلے جو ٹاپک آپ اسٹارٹ کرواتے ہیں. جی بیٹا، آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آفٹر پروفٹ ہوڈ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے سر. جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی. سوال یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کیوں دی گئی؟ وائی ایٹ کیونکہ 40؟ اس ایج میں بندہ میچور ہوتا ہے، سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس لیے. ٹھیک ہے. اس اسٹیج کے بعد تبدیلی انسان کے اندر بہت کم آتی ہے. جی نیچر وغیرہ چینج بہت کم ہوتی ہے آفٹر 40. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ، کوئی توجیہ؟ اور سر سر وہ 40 کی ایج پہ، مطلب کہ 40 کی ایج تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کے تقریباً تمام مرحلوں میں انہیں پاس وغیرہ کروا دیا تھا. ایک طرح سے ساری سچویشن میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے پروفٹ پہ آگے ثابت قدم رہیں. جی اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال پہلے ہی بنا دیا تھا. انہوں نے اپنی تجارت سے ساروں کو امپریس کر دیا، اپنی سچائی سے، دیانت سے، زندگی گزارنے سے. عام انسان کے طور پہ بھی انہوں نے جب زندگی گزاری تو سارے ان سے امپریس تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا کر رکھا 40 سال تک، اور جب اس کے بعد نبوت دی تو ان کی سچائی، ان کی جو پہلے ان کا فیس تھا وہ بہت کام آیا ان کی آگے والی زندگی کے لیے. جی جی سب سے اہم بات یہی تھی بیٹا جو آپ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر تک ایک عام دنیا دار آدمی کی زندگی گزاری، اور انہوں نے دنیا کے ہر رول کو اتنے اچھے طریقے سے پلے کیا کہ لوگ ان کو ایز این ایگزامپل کوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کے لیے مثال بنے. اب اس وقت انہوں نے جب ساری چیزیں پرفارم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ کوئی دنیا داری کا ایکسکیوز کسی دوسرے کے لیے نہ بچ جائے. مطلب آج ہم ہی میں سے کہہ رہے ہوتے کہ جی وہ تو نبی تھے، ان کی تو زندگی کا کچھ اور سٹینڈرڈ تھا، وہ کچھ اور طرح زندگی گزارتے تھے، اب ہم ان سے کہاں میچ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم میں سے ہی لوگ کہہ رہے ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے زندگی کے تمام شعبہ جات میں سے گزار کے پھر انہیں نبوت دی. اچھا، نبوت کا واقعہ کسی کو یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟
गाड़े हीरा में हुई थी। गारे हिरा में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, आप पढ़ने के लिए कौन सा टाइम रखते हैं? सोने के बाद का। सोने के बाद का, उठने से पहले का? है बच्चों? हम आमतौर पे लेट नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ने को प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों है? माइंड फ्रेश होता है। माइंड फ्रेश होता है। सबसे बड़ी बात ये, उस वक्त इंटरप्शन नहीं होती, आपको कोई तंग नहीं कर रहा होता, कोई इधर से आ नहीं रहा, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। खैर आपके तो मैसेज वगैरह चलते रहते होंगे, लेकिन नॉर्मली किसी का मैसेज नहीं आ रहा, किसी की कॉल नहीं आ रही, ठीक है ना? तो इसलिए बगैर कोई इंटरप्शन के, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी शोर शराबे के आप आराम से अनइंटरप्टेड तौर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते थे कि अपना कई दिन का खाना लेना और शहर से बाहर निकल जाना। कहाँ चले जाना? किसी गार में चले जाना, यानी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में चले जाना। क्यों? सुकून होता सर। सुकून होता था, ताकि उन्हें कोई तंग ना करे, ठीक है? उस सुकून से अपनी जो लाइफ है, सॉरी जो सोच विचार का काम है वो कर सकें। क्या सोचना होता था उन्हें? जिंदगी में आप चलने सल्लल्लाहु वाली अलैहि वसल्लम, प्रॉब्लम्स वगैरह। नहीं बेटा, ये सोचना होता था कि अल्लाह ताला जो है, ये बुत जो है ये तो कादिर नहीं है। अगर ये कादिर नहीं है तो कादिर कौन है? ठीक है, ये सोचना होता था। वो सोचते थे ये जो लोग आपको पूछते हैं, बुतों को पूछते हैं, ये पूरी दुनिया उनके तो नहीं, वो तो खुद इंसानों के ताबे होते हैं। एग्जैक्टली। और अगर ये गलत है तो ठीक क्या है? गौर व फिक्र करने जाते थे, अपने रब को गौर ढूंढने फिक्र जाते थे। करने जाते थे, एग्जैक्टली, ठीक है? कि कुछ समझ आ जाए कि आखिर ये गोरख धंधा है क्या, ठीक है ना? तो वो जो गोरख धंधा है उसकी सोच विचार के लिए वो चाहते थे कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, और वो शहर से बाहर चले जाते थे। इसी सोच विचार के दौरान, इसी मेडिटेशन के दौरान हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और उन्हें आकर मिले और उन्हें आके कहा, क्या कहा? पढ़ो अपने रब के नाम से। इकरा, इकरा, पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इदरी, मैं तो नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्क्वीज किया, यानी जफ्फी डाली और इतना स्क्वीज किया, इतना जोर से दबाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी राइट रिब्स मेरी लेफ्ट रिब्स में से क्रॉस कर जाएंगी। समझ गए बात? समझ गए बात? उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन बेटा अपना माइक बंद कर रहा है। जी, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दोबारा कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा जवाब था यही। ये प्रोसेस 3 बार हुआ। जब 3 बार ये प्रोसेस हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा, मैं क्या पढ़ूं? जिस पर हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और ये जो सूरह अलग की पहली 5 आयत हैं वो उन्होंने तिलावत फरमाई, ठीक है जी? तो
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واردات ہوئی اور اس کے بعد وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے، اور گھر آ کے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ زمبلونی، مجھے کمبل اوڑھا دو. ٹھیک ہے، تو آپ نے کمبل اڑا دیا. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے اپنی زوجہ کو تمام واردات سنائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے. بہرحال وہ آپ کو اپنے کزن کے پاس لے کے گئی جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل. تو ورقہ بن نوفل نے جب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ آنے والے نبی ہیں، آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں، آخری زمانے کے نبی ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی. کاش میں تب تک زندہ رہوں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اس کے بعد الٹا انتظار شروع ہو گیا کہ اگر وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں آئے. پھر بہرحال دوسری وحی آئی. اب یہاں پر کچھ علماء کا نا اختلاف ہے اس چیز کے اوپر. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو 3 سال کا عرصہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا عرصہ ہے. سمجھ آئی بات میری؟ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کو باقاعدہ تعلیم دیتے رہے، جبکہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ عرصہ جو تھا یہ خفیہ وحی کا عرصہ تھا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو خفیہ طور پہ یعنی سیکریٹلی پریچ کرتے رہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال 3 سال کا عرصہ ایسا رہا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں حکم ہوا کہ اپنے خاندان کو تبلیغ کریں. انہوں نے اپنے جو ہیں بنو ہاشم یعنی اپنا بالکل کور قبیلہ اس کو انہوں نے دعوت دینے کے لیے بلایا، ڈنر پہ بلایا. پہلی رات وہ آئے تو بات نہیں ہو سکی، کھا پی کے چلے گئے. دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا. تیسری رات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا میسیج ان تک پہنچایا تو آگے سے جو ابو لہب ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. ایک منٹ بیٹا. جی بیٹا، تو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اسلام قبول کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی. سر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرنا. ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. ہاں جی، اور یہ کہا کہ تم نے ہمیں یہی کہنے کے لیے بلایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے
اسلام قبول کرنے والے تھے. اوورآل حضرت علی رضی اللہ عنہ واز دا سیکنڈ ہو ایکسیپٹڈ اسلام. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, اور اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیسرے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور آزاد مردوں میں پہلے آدمی تھے. اس کے بعد اوپن پریچ شروع ہوئی جو دوستوں احباب کے لیے تھی. اس میں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, طلحہ, زبیر, سعید بن زید, عبد الرحمن بن عوف, یہ جو لوگ تھے یہ اسلام انہوں نے قبول کیا, یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اوپن پریچ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, اوپن پریچ کا واقعہ کسی کو یاد ہے؟ جی بیٹا, کسی کو یاد ہے اوپن پریچ کا واقعہ؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ گئے, اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا. سر وہ جس میں سر نے کہا جی بیٹا, سر وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے تو. ہاں جی جی جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو بلایا. کوہ صفا پہ کھڑے ہونا بیٹا سگنیفیکنٹ تھا, کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے اسپیکر وغیرہ یا کمیونیکیشن کا تو کوئی موڈ تھا نہیں. تو یہی ہوتا تھا کہ جب کسی نے کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی تو وہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کال کرتے تھے, تو سب لوگ ایمرجنسی میں اکٹھے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کال کی, اور کیا کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنے والی ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ تو اپنا سب نے کہا کہ آپ سے ہمیں اپنے ہمیشہ سچ بولا ہے, آپ صادق اور امین ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو کہ پھر اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ ایک فوج ہے جو حملہ کرنے والی ہے, تو ایک آدمی مجمع میں سے چل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی نے کہا کہ فوج ہے جو حملہ کرنے والی ہے, تو میں ویپنز لینے جا رہا ہوں, میں لڑائی کی تیاری کرنے جا رہا ہوں. اس سے کیا سمجھ آتی ہے بات؟ ان کا حضور پہ اعتماد اتنا تھا, حضور کی بات پہ یقین اتنا تھا کہ حضور جھوٹ بولتے ہی نہیں. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کا اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اس بات پہ غور کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, بلکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ اس کو لے کے چل پڑے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اگلی بات فرمائی تو وہ سارے لوگ اس بات سے ریورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں مسئلہ کیا تھا؟ جی پہلا مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء اجداد جو کرتے آ رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا. ہمارے آباء و اجداد جو کرتے سر ہیں جو وہ حالت بڑا تھی نا, غلط کرتے تھے. نہیں بیٹا, آج بھی ہمارے آج ہاں بھی کیا حالت ہے؟
آج بھی جہالت ہے ایسے ہی کہہ لیں کہ آج بھی ہم اپنے رسوم و رواج کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، بھلا ہم نہ کریں، خاندانی روایات کو چھوڑ دیں. بہت سے معاملات میں آپ کو یہی سٹیٹمنٹ سننے کو ملے گی. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ مطلب اگر ہم نے کر لیا تو پھر وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا ہمیں کیا کچھ کہیں گے. جو سرداران تھے وہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم حضور کو اللہ کا نبی مان لیتے ہیں تو ہمیں پھر ان کی پیروی کرنی پڑے گی اور ہماری عزت کیا رہے گی. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ایسے ہی تھا. اور سر ان کو کافی مشکلات وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کے اوپر کافی مشکلات وغیرہ آ رہی تھیں اور ان یہ کا بات بھی جینا وغیرہ مطلب کافی مشکل کیا ہوا تھا. بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اوپر مشکل ٹائم تھا، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے اور ان کے مخالف طاقتور تھے اور ان کے خلاف تھے. اس لیے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ویسے مشکل کام ہوتا ہے. اور آپ میں سے کہتے چلے تو ان کے کاروبار ٹھیکے چل رہے تھے بت پرستی کے، وہاں پہ لوگ آتے تھے اور انعامات خیر دیتے تھے تو وہ بند ہو جاتے. ہاں جی، جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ بند ہو جاتے. جی سر. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے ماشاءاللہ جو رات کو جلدی سو جاتے ہوں گے اور صبح فجر کے لیے اٹھتے ہوں گے. جی جو سر. لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں فجر کے لیے اٹھنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. جی سر. بستر سے نکلنا بڑی ہمت والا کام ہوتا ہے. اچھا، اگر مووی لگی ہوئی ہو ٹی وی پہ تو اس کو بند کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے. Isn't it so؟ بالکل سر ایسے. ایسا کیوں؟ کلائمیکس میں مووی چھوڑنا ایک عذاب. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے اور اچھائی کی طرف مشکل سے جاتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے آپ کے میرے لیے اور ہماری ڈیوٹی ہے اس کو آگے پھیلانا، وہ ہے کیا بلا؟ وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ مشکل ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، تو اس مشکل ٹاسک کو کرنے کے لیے انسان کو خود کو پش کرنا پڑتا ہے. اسے صبح زبردستی خود کو اٹھا کے مسجد لے کے جانا ہوتا ہے اور برے کام سے، جیسے میں نے مووی کا ذکر کیا، مشکل سے روکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی جو ان آسائشوں کا عادی ہے اس کے لیے یہ کام کتنا مشکل ہوگا. ظاہر ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو جو ایک نو مسلم آدمی ہوگا ظاہر ہے اس کو ان چیزوں کو چھوڑنا اور ان چیزوں کے علاوہ، جیسے میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس ایک آدمی آ جائے کہ بھائی میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا اسلام اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ اسے کہیں اچھا تو مسلمان ہونا چاہتے ہو، چلو صبح اٹھ کے پہلے تو فجر پڑھو نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فلاں کام کرو، اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، اور اس کے بعد ڈرنک نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. تو وہ الٹیمیٹلی کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ لمیٹیشن سے بھاگ جائے گا. وہ کہے کہ بھائی تسی رہن دو، میں مسلمان ہوندا ہی نہیں. اسی لیے اسلام میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی پریچ کر رہے تھے تو مدینۃ المنورہ میں کافی بعد میں جا کر شراب کی مکمل ممانعت کا حکم آیا تھا، بہت بعد میں جا کے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ
اسلام نے پابندیاں آہستہ آہستہ لگائیں، لیکن جو وہاں کے لوگ تھے وہ سمجھدار تو تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا شراب پینا غلط کام ہے؟ ان کو بھی پتا تھا کہ جو جوا لیکن کھیلنا سر ہے. بات تو پھر وہیں آ جاتی نا کہ نفس پر قابو نہیں رہتا تھا لوگوں کا. ہاں جی، ایسی تو چیزیں وہ دیکھ نفس پہ قابو نہ پانے کے ڈر سے یا اس مشکل ٹاسک کو کرنے کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے. وہ آپ کے میرے جیسے مسلمان تو نہیں ہے نا کہ جن کو عربی آتی نہیں اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کسی عربی امام مسجد کو، یا ٹی وی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور کوئی عربی تلاوت کر رہا ہے؟ عام طور پہ سعودی عربیہ کے چینلز جو ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں نا اس قسم کی چیزیں. یس یس سر. سر. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ امام صاحب تلاوت کرتے کرتے رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ سر وہی ہے نا، وہ قرآن پاک کو سمجھا ہوتا انہوں نے، ان کو ان کی زبان میں وہ ہر ان کو ایک ان کا لفظ مطلب کی پتا تاثیر تھا کو کیا بھی کہہ رہے ہیں. سمجھتے ہیں ہاں جی، کہ اس وہ ہر ایک تلاوت لفظ کر میں رہے کیا ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ایگزیکٹلی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. اب وہ جب اس طرح کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا عذاب آئے گا تو رونا آ جاتا ہے. اور ہم طوطے کی طرح لگے ہوتے ہیں جناب، ساتھ ایسی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہمارا سر وہ ہاتھ جب بھی اللہ لگا تعالیٰ ہوتا ہے. کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیا، اور دیکھتے ہیں قوم نہیں کری تو پھر بھی ان کو رونا آتا ہے کہ ہم کس طرف چلنا. ایگزیکٹلی. تو اب ان کو تو پتا تھا نا کہ یہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. تو غلط چیز سے خود کو روکنا، صحیح طرف خود کو لانا، یہ بھی بجائے خود ایک مشکل کام ہے. اس لیے بھی وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتا وہ اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا. 3 لوگ تھے، تینوں سردار تھے، اور تینوں بڑے کٹڑ قسم کے اسلام دشمن بھی تھے، اور سارا دن وہ اسلام اور اسلام پسندوں کو تنگ کرنے میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے. ان میں ایک کا نام ابو جہل بھی تھا. اب اس زمانے میں گھر ہمارے گھروں جیسے تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو بآواز بلند تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو وہ چھپ کے تلاوت سن رہے تھے، اور تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اور تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑ بھی لیا اور ایک دوسرے کو لعنت ملامت بھی کی. کس بات پہ لعنت ملامت کی؟ یہ صبح تم کہتے ہو اسلام یہ اسلام، اور رات کو اسی کی تلاوت سن لو. آؤ کہ اگر کوئی تمہیں دیکھ لے گا تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ تو ہماری بات کی ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے ایسا نہ کرو، ورنہ ہم تو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہا، اور یہ طے پایا کہ جی خبردار آئندہ کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اگلی رات پھر تینوں اکٹھے ہو گئے. پھر تینوں نے اسی حرکت کی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. پھر لعنت ملامت ہوئی، برا بھلا کہا گیا. اس سے اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا. جب اس سے اگلی رات ایسا ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار یہ بتاؤ تمہیں یہ پیغام سمجھ کیا آتا ہے؟ مطلب تم یہ سنتے ہو، تمہیں ٹھیک لگتا ہے، غلط لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ تو ابو جہل نے آگے سے جواب دیا. آپ کو پتا ہے ابو جہل کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ چچا تھے آپ سلم کے شاید ابو جی. جی. اسامہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جی ناظم الدین. اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام ہے سر محمد حسن.
اور ان کے والد کا نام ان کے والد کا نام نہیں آتا. نہیں آتا. تو فرض کر لیں کہ جو آپ کے تھے محمد حسن، آپ نے بتایا نا اپنے دادا کا نام. جی تو محمد حسن صاحب کے کوئی بھائی بھی تھے؟ جی سر، ایک بھائی تھے ان کے. جی. تو اسی طرح ہاشم اور امیہ یہ دونوں بھائی تھے. جی سر. اور ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب اور عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور بنو امیہ کی اولاد میں عمر حشام اور حشام کا بیٹا عمر آئے. جی سر. اور عمر جو ہے اس رشتے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگ گئے. کزن لگے سر. نہیں بیٹا، چچا لگے، کیونکہ وہ عبد المطلب کے کزن، سوری عبداللہ کے کزن لگے. جی سر. تو یہ اس طرح سے جو ابو جہل تھا، ابو جہل کا اصل نام عمر تھا، اس طرح ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا. سمجھ گئے بات؟ اب آپ، میں نے یہ آپ سے اس لیے پوچھا اسامہ سے یا باقی بچوں سے بھی اگر میں پوچھوں، تو آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ٹسل ہوتی ہے وہ اپنے کلوز ریلیٹیوز میں ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی سر. اور کلوز ریلیٹیوز کون سے؟ اماں بھی کہتی ہے دیکھیں تیرے چاچے کا منڈے نے اننے نمبر لگے نے، اور وہ چچا، پھوپھی، ماموں، تایا یا کزن چاچا، یعنی جو سیکنڈ آپ کے ہوتے ہیں کزنز ہوتے ہیں، یہ ساری ٹسل یہ جھگڑا انہی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو جہل نے آگے سے جواب دیا کہ بنو ہاشم والوں نے کاروبار کیا، ہم نے بھی کاروبار کیا. بنو ہاشم والوں نے خانہ کعبہ کا نظام سنبھالا، ہم نے فوج کا نظام سنبھال لیا. انہوں نے چیریٹی کی، ہم نے چیریٹی کی. اب یہ ان میں نبی آ گیا تو ہم نبی کہاں سے لائیں؟ کیا بات سمجھ آئی؟ سر وہی صاحب کے اس کے اتنے نمبر آئے تمہارے سے زیادہ آنے چاہیے. تمہارے ان سے کی بھی فیملی یہ کہ سر جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں مطلب ایسا کچھ بنا کر لا سکتا، نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہوں کوئی اور کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پر جھگڑا تھا رشتہ داری کا، کہ بھائی میں تو نہیں مانوں گا، کیوں؟ ہم میں اگر نبی آ نہیں سکتا تو ان کا نبی میں نے نہیں ماننا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس ٹرائبل ٹسل کی وجہ سے ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اب جب ظالم بڑھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب سے یہ جو آپ کے فالوورز تھے ان میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک ذرا بہتر کلاس تھی اور وہ کم تھے، اور ان پہ مظالم بھی کم تھے. جبکہ دوسری طرف جو تھے وہ ذرا کمزور کلاس تھی، ٹھیک ہے، اور یا لوئر کلاس تھی، ان پہ مظالم زیادہ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے لوگ تھے جن پہ مظالم زیادہ تھے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ابیسینیا مائگریٹ کر جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بار انہوں نے ایک گروپ نے مائگریشن کی، پھر دوسرے گروپ نے مائگریشن کی. تقریباً 100 کے قریب لوگ جو تھے وہ مائگریٹ کر گئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ سب مائگریٹ کر گئے تو قریش کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو چیز کرنے کی کوشش کی کہ پکڑے انہیں، لیکن پکڑے نہیں گئے. جب پکڑے نہیں گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا جو ایبیسینیا بھیج دیا. ایبیسینیا آج کا کون سا ملک ہے؟
جی کو بتائے گا کہ آج کا کون سا ملک ہے ابسینیا؟ آج بیٹا جو افریقہ ہے نا وہ ابسینیا تھا. ٹھیک ہے. جی تو اب وہ ڈیلیگیشن افریقہ پہنچا یعنی ابسینیا پہنچا تو جو سر کون ابسینیا سی کا کنٹری ہے یہ؟ بیٹا افریقہ ہے نا افریقہ جس جی میں جی یہ ڈھیر ساری کنٹریز ہیں. چاڈ، گنی بساؤ، اوکے سر. گیمبیا. اگر میں مذاق کے اس میں کہوں لائٹر نوٹ پہ کہوں تو جہاں سارے کالے کالے رہتے ہیں جی سر ٹھیک ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ابسینیا تھا. تو ساؤتھ یہاں پر افریقہ سارے ویسٹ بیٹا ساؤتھ افریقہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتا ہے لیکن بہرحال افریقہ میں وہ شامل تو ہے نا. اچھا تو یہاں جب وہ ڈیلیگیشن پہنچا تو جو نیگس تھا، نجاشی جسے کہا جاتا تھا وہاں کے کنگ کو، اس نے کہا کہ بھائی میں تو بغیر بات سنے ہی کوئی بات نہیں کروں گا. جب تک میں کوئی بات سن نہیں لیتا تب تک میں اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں دوں گا. تو ٹھیک ہے جی. تو اس نے دونوں سائڈوں کو بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے سوال کیا تو قریش نے پہلے کہا کہ جی ہمارے کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو وہاں سے بھاگ کے آ گئے ہیں تو آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں. انہوں نے کہا اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم خراب لوگ تھے، جھوٹ بولتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، شراب پیتے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں صحیح غلط کی تمیز سکھائی، اس نے ہمیں صحیح اور غلط راستہ بتایا، اور اب جب ہم صحیح راستے پہ آ گئے ہیں تو یہ لوگ اب ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم واپس آئیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی تلاوت فرمائیں جو آپ کا جو کتاب ہے اس کا کچھ حصہ تلاوت کر کے بتائیں. تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی، اور جب وہ تلاوت کی تو نیگس نے کہا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم جو آپ نے فرمایا یہ اور بائبل ایک ہی شمع سے ہیں، یعنی لائٹ آف دا سیم کینڈل، ایک ہی کینڈل کی لائٹس ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. اور میں تو کسی صورت ان کو واپس نہیں کروں گا. تو اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے. جی تو وہاں سے وہ مایوس ہو کے واپس آ گیا اور مسلمان وہاں پہ سیفلی رہتے رہے، کافی عرصہ رہتے رہے، پھر کافی عرصہ بعد واپس آئے. لیکن انہوں نے آ کے کیا کیا کہ انہوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ بٹ سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سر بنو ہاشم وغیرہ سے قطع تعلق کر دیا تاکہ یہ لوگ جو اسلام کو آگے پریچ کر رہے ہیں وہ سب کچھ روک دیں. جی بیٹا انہوں نے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا. ہر قسم کے تعلق سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ بزنس ختم کر دیا، ان کے ساتھ لین دین ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ایک غار جس کا نام شیب ابی طالب تھا وہاں چھپ کے رہنا پڑا تاکہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر دے. پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بچے روتے تھے، بلکتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو کھانے کو کچھ اویلیبل نہیں تھا. ظاہر ہے جب ہر قسم کے
मुनक़ता थे तो बाकी निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता। तो तकरीबन 3 साल ऐसा चला। 3 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर आप मेरे लिए इस तरह से राज़ी हैं तो मैं इसी में खुश हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि वो जो एग्रीमेंट लिखा गया था बायकॉट का, उसमें सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का नाम बाकी रह गया था। ठीक है, तो अभी इस तरह से जो थे वहाँ कुछ नोबेल्स भी थे, यानी जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने भी ये कहा कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है, इसको ख़त्म किया जाए। जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा यानी अबू तालिब भी गए उनके पास कि मेरा भतीजा मुझे ये बता रहा है, अगर ऐसा है तो बाइकआउट ख़त्म करो, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। जब देखा गया तो वाकई ऐसा था, तो बाइकआउट ख़त्म हो गया। लेकिन इस साल के 2 जो ड्रॉबैक्स थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, और वो क्या थे भला? एक तो ये था बेटा कि हज़रत क्या कहते हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया, और दूसरा ये था कि हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ठीक है, इसलिए इस साल को ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है इस साल को? आमुल हुज़्न, ईयर ऑफ सॉरो, अच्छा गम ठीक का है सर, साल, थैंक यू। गम का साल कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ तक आपको भेज रहा हूँ, यहाँ तक इसको पढ़ें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सर मैंने पूछना था, जब मुसलमान जिनके पास रहे थे जाके, आपने बताया ना वो बाइबल को पढ़ते थे, तो उन्होंने जी इस्लाम जी कबूल किया था मुसलमानों को जाने जी, के बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। बाद? जिनके पास मुसलमान रहे थे उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था सर। जी बिल्कुल। सर वो जो आपने साल बताया आमुल आमुल हुज़्न, तभी में इसका मतलब गमगुसारी और इस तरह गम का कोई। साल। आम आम कहते हैं साल को, और हुज़्न कहते हैं गम को। थैंक यू सर।
بس میں نے آپ کو کچھ پیپرز پاس کیے ہیں، وہ پلیز آگے پاس کر دیجئے تاکہ بچے وہ پڑھ لیں، پھر یہ اس سے آگے چلتے ہیں. سر یہ نا آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جی بیٹا. سر یہ جو آپ نوٹس بھیجتے ہیں نا کائنڈلی ذرا تھوڑی ارینجمنٹ میں بھیج دے کریں یا اس طرح بھیج دے کریں کہ نیچے پیج نمبر شو ہو رہے ہوں. ابھی بھی پیج نمبر شو نہیں ہو رہے، بیچ میں مکس ہو رہے ہیں. اچھا چلیں، میں دوبارہ دیکھتا ہوں، دوبارہ بھیج دیتا ہوں. تھینک یو سر. Sir, your voice is not come to me.
جی بیٹا کسی کا کوئی سوال؟ ابھی تو پڑھ رہے ہیں سر. چلیں ٹھیک ہے، کیری آن.
सर पढ़ लिए? चले बेटा फिर कल से आगे करते हैं इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम प्लेस इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ना भी लगता है सारे सोए में। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? लगता है जो कनेक्टेड है शायद सोए हुए हैं सारे। हाँ हाँ, मैं नींद नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ख्वाब में। ऐसी ऐसी। बेटा मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा। ये देखो जरा, आवाज छुट गया किसी की गलती से। शुरू सो जा वापस। मैं कट्टन लगा कॉल तो मैंने सुन जा। ओके कर। ओके ओके। यार अटेंडेंस हो गई है।